السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کی نشریات اور فیس بک پیج کے پروگرام صحت کی خبریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اب تک لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور چینل سمیت فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں. خبروں کی اہم سرخیاں. پاکستان ایسوسی ایشن ڈرماٹولوجسٹ کی سالانہ 41ویں پیٹ کون کانفرنس کا افتتاح پاکستان میڈیکل کمیشن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر نوشاد احمد شیخ نے جمعے کے روز مقامی ہوٹل میں کر دیا. ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاؤ ڈائس ہیلتھ ایگزیبیشن کا انعقاد. سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں احتجاج 21ویں روز میں داخل. محکمہ صحت کی نرسوں نے وزیر صحت سندھ کا علامتی جنازہ نکال دیا. میرواہ گورچانی میں ڈینگی سے جاں بحق مریض کی موت کے بعد ڈی جی ہیلتھ جاگ گئے. الخدمت کے تحت لیاری میں آرفن کیئر پروگرام. لیاری یونیورسٹی میں پروفیسر امجد سراج میمن نے سیلنگ الاؤنس معطل کر دیا. ملیر میگا ٹینٹ سٹی میں علاج کی سہولت نہ ہونے کے باعث ٹینٹ رہائشی جاں بحق. خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں. پاکستان میڈیکل کمیشن کے صدر پروفیسر نوشاد احمد شیخ نے کہا ہے کہ ان کی تقرری پی ایم سی کے صدر کی حیثیت سے عمل میں آئی ہے. ترمیمی قانون کے نافذ العمل ہونے کے بعد پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل فعال ہو جائے گی. وہ بحیثیت ڈاکٹروں کی بہتری کے لیے آسان منصوبوں کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. پاسنگ مارکس میں کمی کا فیصلہ عارضی ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعے کی شب مقامی 5 اسٹار ہوٹل میں پیٹ کون کی 41ویں سالانہ قومی کانفرنس سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب اور لائیو ڈیجیٹل نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایل ڈی این کے سوالات کے جواب میں کیا کہا براہ راست آپ ملاحظہ فرمائیں. پاسنگ مارکس میں آپ کو میں نے دیکھا کہ جب سے آپ نے یہ منصب سنبھالا ہے اس میں رعایت دیتے چلے آ رہے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر پاسنگ مارکس کے اندر آپ یہ رعایت دیتے رہیں گے تو ہماری کوالٹی اور معیار کے اوپر فرق نہیں آئے گا. نہیں، بالکل فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ ایم ڈی کیٹ کا جو پاسنگ مارکس کم کی ہے ہم نے 65 سے 55 اور 45 کی ہے، وہ تو صرف گیٹ اوپن کیا ہے کہ بچوں کو چانس دیا جائے. آپ نے دیکھا لاسٹ 2 سالوں کے اندر سارے پروونس کے اندر ڈینٹل کالج خالی رہے، میڈیکل کالج خالی رہے اور بچے جو تھے سب باہر چلے گئے. رشیا، چائنا، تقریباً 20 سے 25 ہزار بچے باہر چلے گئے، ہماری میڈیکل کالج خالی رہی. تو ہمارا کم از کم 50 ارب روپے کا سرمایہ باہر جا رہا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو اس لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ ڈور تو اوپن کر لیا ہے، لیکن آگے چل کے آپ دیکھیں گے تو صرف میرٹ والے اس لیے آئیں گے کہ 50% ایم ڈی کیٹ کی مارکس ہیں، 40% انٹر کی ہیں اور 10% میٹرک کی مارکس ہیں. تو ویسے ہی میرٹ بن جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ڈور کلوز تھا وہ ہم نے اوپن کر لیا کہ سب بچے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن اسٹینڈرڈ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، میرٹ پہ جائیں گے سب انشاءاللہ. آپ نے ابھی ڈرماٹولوجسٹ کے حوالے سے کچھ مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے اچھا، اور اسی سے جڑا ہوا مسئلہ جو ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجنس اور پلاسٹک سرجنس کا بھی ہے. میری مراد جو ہے ان دونوں سبجیکٹس کو بھی جو ہے آپ پی ایم سی کے صدر کی حیثیت سے جو ان کے مسائل ان کو درپیش ہیں اس کے اوپر کوئی غور کر کے ان کو ایز اے فیکلٹی ڈپلوما. وہ میری بات ہوئی پریزیڈنٹ صاحب سے، اب ہم ان کو کوئی ڈپلوما یا ان کے لیے کوئی ڈگریز ہم کر لیں جو اسپیشلائزڈ ہو اس کے لیے، کہ جو لوگ فرض کریں اس میں آ رہی ہیں ایستھیٹک میں آ رہا ہے یا ہیئر ٹرانسپلانٹ میں آ رہا ہے، ان کے لیے الگ ڈگریز ہم بالکل کریں گے اس میں پی ایم سی میں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. شکریہ. اب آپ پیٹ کون میڈیا کمیٹی کی ڈاکٹر ناجیہ اشرف کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں. انہوں نے 3 روزہ کانفرنس کے بارے میں لائیو ڈیجیٹل نیوز کو بتایا. آج جو یہ ایونٹ ہو رہا ہے یہ پی سی کے اندر منعقد ہو رہا ہے اور یہ 41st کانفرنس ہے ہماری ایسوسیشن کی، جس کا نام پاکستان ایسوسیشن آف ڈرمیٹولوجی ہے. یہ ان ڈاکٹرز کی کانفرنس ہوتی ہے جو خاص طور پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اسکن، بال اور ناخن کا، اور اس کے علاوہ جو ایستھیٹک ٹریٹمنٹس ہیں جن میں لیزرز، فلر، بوٹاکس، تھریڈز اور اس طرح کے میزوتھراپی اور دوسرے ٹریٹمنٹس شامل ہیں جو ایستھیٹکس کی رینج میں آتے ہیں، یہ دونوں اس کا حصہ ہیں. جہاں تک سوال ہے پلاسٹک سرجری کا یا ہیئر ٹرانسپلانٹ کا، وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے اور وہ آج ہماری کانفرنس کا حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ عموماً سرجیکل سکلز انوالو ہوتے ہیں، تو ڈرماٹولوجی اتنی زیادہ سرجیکل سکلز انوالو نہیں کرتی، تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. لیکن ہاں وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اوبیسلی کچھ ڈینٹسٹ بھی آ کے دیکھتے ہیں ایستھیٹک ٹریٹمنٹس، تو وہ آ رہے ہیں، اٹینڈ کر رہے ہیں. یس، اٹینڈ کرنے کی جو سب سے بیسک کوالیفیکیشن ہے وہ ایم بی بی ایس ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا ڈاکٹر ہونا بہت لازمی ہے. اور ان پرٹیکولر
آپ کا ڈرمٹولوجسٹ ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ نہیں ہیں یا ٹرینی بھی ہیں تو آپ ضرور اس کو اٹینڈ کریں. یہ اتوار تک ہوگی. اس میں نہ صرف مختلف طرح کے لیکچرز ہو رہے ہیں جس کے اندر سب جو ٹریننگز ہو رہی ہیں, ہینڈز آن ٹریننگ ہوئی جیسے کل کے دن میں. اس کا یہی مقصد تھا کہ ڈاکٹرس کو, جونیئر ڈاکٹرس کو یا سینئر ڈاکٹرس کو جو یہ ٹریننگ نہیں جانتے انہیں ہینڈز آن ٹریننگ کی جائے, یعنی ہاتھ سے پکڑ کے آپ پہلے خود سکھا رہے ہیں تو وہ سیکھ رہے ہیں. تو یہ اپرچونیٹی بڑی کم ملتی ہے, اور اس طرح کے جب ماحول ہوتا ہے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کا تو وہ ایک بڑا اچھا میڈیم بن جاتا ہے کہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے ڈاکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انفارمیشن کو ایکسچینج کرتے ہیں. جی 3 روز کے اندر تقریباً صبح 9 بجے سے سٹارٹ ہوتے ہیں. جیسے آج کے دن بھی میں نے لیکچر دیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ, اس کے بعد پھر اس کے فوراً بعد میری ماڈریشن کی پوری ایک ہوسٹنگ کا پورا سیشن تھا. تو صبح 8:30-9 بجے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور شام 5 بجے تک چلتے ہیں ود بریکس اینڈ ایوری تھنگ. اور اس کے بعد اسی کے اندر ٹریننگز بھی ہیں, ہینڈز آن ٹریننگز ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کچھ اسپیکرز آئے شری لنکا, ٹرکی اینڈ ایجپٹ سے, وہ بھی ہمیں آ کے اپنی جو ایکسچینج ہے انفارمیشن کر رہے ہیں. جب زیادہ پہلے تھے تو زیادہ انٹرنیشنل اسپیکر آ جاتے تھے, اس دفعہ ذرا 2-3 ہی آ پائے. لیکن بات یہی ہے کہ ان کی جو ایکسپیرینسز جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو وہ تو سمجھے نا کہ بغیر ٹریول کیے آپ کو جب سب کچھ یہاں انفارمیشن ملتی ہے اتنے اچھے ڈاکٹرز کے ذریعے, یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے جو ہماری ایسوسیشن ہر سال آرگنائز کرتی ہے ڈفرینٹ سٹیز میں. اس سال کراچی کی ٹرن تھی, اگلے سال یہ کہیں اور ہوتا ہے, تو سب جگہ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس طرح پھر ڈاکٹرز ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے پیشنٹس کے لیے کچھ اچھے سے اچھا اور نئے سے نیا کرتے ہیں. یہ آپ کی ایسوسیشن کی بائنیل کہلائے یہ ایوری ایئر ہوتی ہے, تو اسی طرح ہم کرتے ہیں. بائنیل تو نہیں ہوتی ہماری, ایوری ایئر اینیول ہوتی ہے. تو دیٹس تھینک یو سو مچ. اب آپ نمائش میں شریک ممتاز ماہر امراض جلد, ڈاؤ میڈیکل انٹرنیشنل کالج کے سابق پرنسپل اور پرو وائس چانسلر پروفیسر زرناز واحد نے کانفرنس کے حوالے سے کیا کہا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم پروفیسر زرناز واحد, اور ڈرمیٹولوجی کی یہ 41st پیٹ کون کانفرنس ہے جو کہ کراچی میں انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ آرگنائز کری گئی ہے, اور بہت ہی سکسیزفل کانفرنس ہے. اس کے اندر آج جتنے بھی سائنٹیفک پیپرز تھے پورے پاکستان سے جو پریزنٹیشنز ہوئی ہیں اس سے بہت اچھا پلیٹ فارم ملا ہے سب ڈاکٹرز کو ٹو شیئر انفارمیشن اینڈ ٹو برنگ اپ دا لیول آف ڈرمیٹولوجی. ڈرمیٹولوجی یعنی اسکن ڈیزیزز کی امپورٹنس آپ کو تو پتہ ہی ہے, اور خاص طور سے یہ سیلاب اور یہ بارشوں کے بعد جو تباہی ہوئی ہے اس سے اسکن ڈیزیزز بھی بہت بڑھ گئی ہیں. اور یہاں ہم لوگ نے ایمفیسائز کرا دا امپورٹنس آف ڈرمیٹولوجی اور اس کے کیسز اور اس کے اندر شارٹیج جو ڈاکٹرز کی ہے. اور آج ڈاکٹر نوشاد شیخ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہی ول پروموٹ انسٹیٹیوٹ آف اسکن ڈیزیزز, اور وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے ٹیم بھیجیں گے بائی PMDC جو فیوچر میں بنے گا, تو اس کی ٹیم اس کو ریکگنائز کرے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ کنسلٹنٹ یعنی ماہر جلد پروڈیوس ہوئیں. اور جو شارٹیج ہے ڈرمیٹولوجی کی خاص طور سے انٹیریئر آف سندھ میں اور جو ہمارے سیلاب زدگان ہیں اس کی دیکھتے ہوئے آئندہ دنوں میں یہ ڈرمیٹولوجسٹ جو ہیں یہ ملک کے کام آئیں گے. تھینک یو. جلدی امراض کے حوالے سے پورے ملک کے حوالے سے بتائیے کہ ہمارے یہاں کتنی کمی آئے گی جلدی امراض کے ماہرین کی. جلدی امراض کے ماہرین تو بہت کم ہیں, اور جو ہماری پاپولیشن کا ریشیو ہے اس پہ ڈاکٹرز ہی کم ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ اسپیشلائز کرنے کے بعد لوگ شہری علاقوں میں آ جاتے ہیں اور دیہی علاقوں میں یہ فیسلٹی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اب کرونا میں بھی یہ ہوا تھا کہ ٹیلی ڈرمیٹولوجی جیسے ٹیلی میڈیسن یا آن لائن کنسلٹیشن شروع ہوئے تھے, لیکن وہ اتنے افیکٹو نہیں ہوتے جب تک کہ ڈاکٹر کو مریض دیکھ نہ لے اور مل نہ لے. اور خاص طور سے اگر کسی کو اسکن کسی بھی معاملہ ہو, دل ہو, دماغ ہو, اگر آپ کو جو مسئلہ ہے اس کا جو اسپیشلسٹ جب آپ کو بتاتا ہے تو آپ کو وہ بات زیادہ اچھی طرح سے دیکھتے ہیں اور وہ علاج بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ نوئنگ کہ آپ کے اسکن ڈیزیزز بڑھ رہی ہیں اور اس حساب سے کنسلٹنٹ یا اسپیشلسٹ نہیں آ رہے ہیں فیلڈ میں, تو اس کو ہم لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ابھی اسٹیپ لینا ہوگا تاکہ آگے چل کے یہ مسئلہ کم سے کم بڑھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.
जबकि गुज़िश्ता रोज डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में गुज़िश्ता रोज 7वीं डाउ डाइस हेल्थ एग्जीबिशन का इनेकाद हुआ। इस मौके पर दवासाज इदारे के सरबराह और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन PPMA के रुकन डॉक्टर मोहिउद्दीन चावला ने नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सनतों और तालीमी इदारों के बाहिमी इश्तराक से मुल्क को माशी तरक्की की जानिब आगे ले जाया जा सकता है। जबकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में तहकीक व इजादात एक प्रोडक्ट की सूरत में तब्दील नहीं हुई। जबकि चेयरमैन डाइस हेल्थ अमेरिका सुहेल हसन ने खिताब करते हुए कहा, नौजवान ही ख्वाब देखते हैं और उन्हें हकीकत बनाते हैं। नुमाइश में पहली इलेक्ट्रिक कार नूर ई मुतारिफ करवाई जाएगी, जो मुख्तलिफ जामियात के तुलबा की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। सिंध के सरकारी सेहत के इदारों में वजीर सेहत और साइंस सरकार की गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों के नतीजे में एहतजाजी तहरीक 21वें रोज में दाखिल हो चुकी है, जिसकी झलकियां आप फुटेज में स्क्रीन पर मुलाहिजा करें। ये हफ्ते को कराची समेत सिंध भर में जारी एहतजाज के मनाजिर हैं। तवक्को है कि पीर 7 नवंबर से ग्रैंड हेल्थ अलायंस कराची में प्रेस क्लब के सामने मरकजी एहतजाजी धरने का ऐलान करके हुकूमत सिंध पर दबाव बढ़ाने के फैसले पर अमल का आगाज करेगा। जबकि शिकारपुर में तो नर्सों ने वजीर सेहत का अलामती जनाजा पहले ही निकाल कर अपने गम और गुस्से का भरपूर इजहार कर दिया। फुटेज स्क्रीन पर मुलाहिजा करें। अब आप पाकिस्तान पैरामेडिकल के मरकजी सदर मोहम्मद इस्माइल जिस्कानी का पैगाम मुलाहिजा करें। 8 नवंबर बरोज मंगल को ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर भरपूर एहतजाजी धरने में शिरकत करें। इस सिलसिले में आप अपने यूनिटों से गाड़ियां भर भर कर यहाँ पे ले आएँ, अपने ज़िलों से लेके आएँ, अपने तहसीलों से लेके आएँ। इस मरहले में पहली फुर्सत में जो GHA का हुक्म हुआ है उसको लब्बैक कहते हुए अपने सारे काम काज छोड़कर अपने बच्चों की रोज़ी के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपनी खुशहाली के लिए इस पैगाम को सुने। अब आप लेडी हेल्थ वर्कर की मरकजी रहनुमा बुशरा अराई का पैगाम भी मुलाहिजा करें। रूटीन इम्यूनाइजेशन का और फील्ड का जितना भी काम हम लोग करते हैं उस सब का बाइकाट है, बल्कि हम बाइकाट भी करते हैं, यानी हम काम नहीं करेंगे और हम अपनी फील्ड में काम करने भी नहीं देंगे अगर कोई वॉलंटियर आया तो। और सिंध गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं, जिसमें मैडम अज़रा साहिबा हैं, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और हमारे CM साहब, कि हमें मजबूर न किया जाए कि हम कोई इंतहाई कदम उठाएं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे बच्चों का रोज़गार जो है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा दिया। और अचानक से हमारे 17,000 जो हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस था वो अचानक ख़त्म करके हमें बहुत परेशान किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के खिलाफ सिंध में बैक वक्त 2 सरकारी जामियात के वाइस चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन ने लियारी यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का हाउस सीलिंग अलाउंस मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके खिलाफ मुतासरा मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। 350 मुलाजमीन को मज़कूरा अलाउंस सिंडिकेट और फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी से मंजूर होने की बिना पर मिल रहा था। मेगा टेंट सिटी में तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बाइस सैलाब से मुतासरा गुलाम बनी सोमरो जबहक हो गया, जिस पर गुलशन हदीद मलिर के टेंट सिटी के मकीनों ने हुकूमत सिंध के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे का मंजर स्क्रीन पर मुलाहिजा करें। अल खिदमत कराची के तहत ऑर्फन केयर प्रोग्राम में लियारी के 200 बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद ने कैंप का दौरा किया। मीर व गुरजानी के गांव गोठ गुलाम मोहम्मद अराई में डेंगू से जबाहक मरीज इमरान की मौत की खबर मीडिया में आने के बाद DG हेल्थ सिंध जाग गए। घर बैठे तनख्वाह लेने वाले डॉक्टरों की दौड़ें लग गईं। खबरों का वक्त खत्म हुआ। खुदा हाफिज।